السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، اس وقت میں نشیمن اقبال فیس 2 میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں پہ خدمت خلق کے حوالے سے ایک شاندار کام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اولڈ ہوم ہے، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے یہاں پہ ایک گھر ہے جدھر لوگ اپنی بوڑھی ماؤں کو اور عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو صاحب گھر ہیں انہوں نے یہاں پہ ان کو پناہ دی ہوئی ہے اور ان کے لیے وہ اہتمام کرتے ہیں اور ان کو کھانے کا، صبح کا ناشتے کا، تمام ہر طرح کی سہولت ان کو دستیاب ہے۔ تو آئیے میں آپ کی ان کے اہل گھر والوں سے ملاقات کرواتا ہوں۔ یہاں پہ وہ خواتین جن کے اپنے ان کو چھوڑ جاتے ہیں، اور یہاں پہ میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں، باقی ساری تفصیل وہ خود بتائیں گی کہ یہاں کس طرح کی خواتین۔ بنت فاطمہ نام پہ ان کا یہ ہوم ہے، یہاں پہ اس بڑا شاندار اور بہترین گھر ہے۔ یہاں پہ انہوں نے مختلف خواتین یہاں پہ رہ رہی ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ خیال کیسے آیا ہے، اس کی بنیاد کس طرح رکھی؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام مانسا ہے، میں بنت فاطمہ اولڈ ہوم سے ہوں، لاہور برانچ سے۔ جی اچھا، یہ نشیمن اقبال فیس 2 میں آپ کا گھر ہے، اور آپ نے یہ گھر ایک پورشن پورا نیچے والا ان کے لیے وقف، اس کی بنیاد کس طرح رکھی؟ یہ کب کیسے شروع ہوا؟ اس کا سلسلہ میری امی نے شروع کیا تھا۔ امی دراصل گھریلو خواتین تھیں، تو کوئی باہر کا اتا پتہ نہیں تھا۔ امی کے ساتھ والے فلیٹ میں ایک اماں جی رہتی تھیں جن کی 10-12 دن وہ بالکل اپنے نہیں، یہ کس علاقے میں ہے؟ یہ لاہور میں یہ کس نہیں، کراچی میں DHA میں۔ امی کلفٹن میں رہتی تھیں، تو وہ ان کے فلیٹ کے ساتھ ہی ایک فلیٹ تھا جس میں فاطمہ نامی خاتون رہتی تھیں جو کافی ایجڈ تھیں۔ ان کی کیا کہتے ہیں 15 دن وہ باہر نہیں نکلی اپنے فلیٹ سے نا، تو میری امی کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ یہ باہر کیوں نہیں نکلی، اکثر کھانے کے لیے یہ مجھے آواز دیتی ہے، میں کھانا دے دیتی اس کو۔ امی نے کیا کیا کہ وہ سب فلیٹ والوں کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ یہ باہر کیوں نہیں نکل رہی، ان کا پتہ کریں۔ دروازہ انہوں نے توڑا تو جب دیکھا تو وہ اندر گری ہوئی تھی، ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی ٹانگ کی نا۔ تو بس وہ سب کہیں کہ ان کو نا عیدی پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ اکیلی رہتی ہیں۔ وہ روئیں چیخیں مارے کہ مجھے عیدی پہ نہ چھوڑنا، میرا علاج کروا دیں آپ۔ تو بس میری امی سب کسی نے دھیان نہیں کیا، میری امی اس کو ہاسپٹل لے گئیں، وہاں پہ اس کا آپریٹ کروایا۔ آپریٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے اتنا یہ مرحلہ طے کر لیا، آگے کا بھی آپ کو طے کرنا پڑے گا، یہ اکیلی رہتی ہیں، یہ تو پانی بھی نہیں پی سکتی اٹھ کے۔ پھر میری امی نے کیا کیا کہ اس کو اپنے گھر لے آئیں، اپنے فلیٹ میں لے آئیں، اپنے کمرے میں اس کو رکھا پوری اس کے 2 ماہ، جب تک اس کا وہ پلستر نہیں اترا میری امی نے اس کو اپنے پاس ہی رکھا۔ اس کو دیکھ کے اور بھی فلیٹ کی اس کی جاننے والی عورتیں آ گئیں کہ آپ ہمیں ایک ٹائم کا کھانا ہی دے دو، کھانا آپ لوگ ہمیں دے دو تو ہم آپ کے بڑے احسان مند ہوں گے۔ تو بس اس کو دیکھ کے فاطمہ کہتی تھی کہ فرزانہ آپ بڑا گھر لے لو تو آپ ان عورتوں کو بھی کھانا کھلا دیا کرو۔ تو بس ایسے سوچتے سوچتے کہ اگر آپ نیکی کا کام کرنے نکلے ہو تو وہ آسانیاں تو اللہ پاک کرتا ہے، راستے بنت فاطمہ انہی بی بی کے نام پہ رکھا ہے جو ان کا نام فاطمہ تھا۔ تو وہ سب سے پہلی خواتین ہی وہ تھیں جنہوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ بڑا گھر لو اور اس میں ان عورتوں کو رکھو، ان کو کھانا دے دیا کرو، یہ تو بڑے اچھے خاصے گھروں کی ہیں، تو ان کی بہویں بیٹیاں پوچھتی نہیں ہیں۔ تو بس وہ امی نے کیا کیا کہ وہ دماغ میں بٹھا لیا کہ یہ تو نیک کام ہے، تو کیوں نہ میں گھر میں سارا دن بیٹھی رہتی ہوں تو ان کی خدمت ہی کروں۔ تو بس اللہ کا شکر ہے، پھر میری امی نے DHA میں گھر لیا رینٹ پہ۔ تو وہ پہلے دن اخبار میں ایک خبر تھی کہ فلاں جگہ DHA میں گھر ہے، تو آپ اپنی ماؤں بہنوں جس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں یہاں پہ چھوڑیں، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ تو بس آپ یقین کریں کہ وہ سمندر تھا کہ لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے، اور بس لوگ یہی کہیں کہ ہم لوگ آ رہے ہیں ان کو چھوڑنے، ہم لوگ وزٹ کرنے آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک پھر آسانیاں بھی کرتا ہے اور راستے بھی آسان کرتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میری مدر کو بہت زیادہ کالز آتی تھی اسلام آباد بنائے، پھر اسلام آباد کا سٹارٹ کیا۔ ابھی کراچی کو 15 سال ہو گئے ہیں، 15-16 سال ہو گئے کراچی کا سٹارٹ کیے ہوئے۔ اس کے بعد پھر اسلام آباد کو 7 سال ہو گئے ہیں۔ پھر لوگ فون کرتے تھے کہ آپ کا اتنا اچھا کام ہے، آپ ایسے بالکل اپنے گھر میں رکھا ہوا، ان کو کوئی رکھتا نہیں ہے ایسے گھر میں، کوئی غیر عورت کو یا کوئی کسی بیمار کو لوگ تو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، تو آپ ان بیمار خواتین کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو آپ ایسا کریں لاہور میں بھی سٹارٹ کریں۔ تو بس وہ پھر میری امی نے کہا کہ تم کر سکتی ہو،
تم ان کو سنبھال سکتی ہو تو آپ. پھر میں نے یہ لاہور پھر ہم لوگوں نے گھر دیکھنا شروع کیا. پہلے چھوٹے سے سٹارٹ کیا تھا, 10 مرلے کا گھر تھا, اس میں سٹارٹ کیا. تو بس پھر یہاں پہ بھی چل سو چلتا, فون آتے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ کوئی 6 ماہ ہو گئے ہیں پھر یہ بڑا گھر دیکھ کے. تو اچھا, اس میں کوئی حکومت کی طرف سے آپ کو مدد مل رہی ہے یا کوئی مخیر حضرات کر رہے ہیں یا کراچی ہیڈ آفس سے آپ کو اس کی ڈونیشن مل رہی ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اچھے خاصی خواتین ہیں اور 7 8 10 خواتین یہاں پہ ہیں. کون اخراجات اٹھاتا ہے اس؟ ابھی یہاں پہ فی الحال تو میرے پاس ابھی تک ہم لوگوں نے ایڈمیشن تو 25-30 کے کر لیے ہوئے ہیں. 1-2 کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. کچھ ہم لوگوں کی زیادہ جو کوشش ہوتی ہے کہ بس جو ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی ان کو ٹھیک کر کے ان کے گھر بھیجیں. گھر والے جو زیادہ ان کی جو سب سے پہلا جو ان کا جو دل اور سکون کی وہ ان کی ہے نا, وہ ان کے گھر والے ہیں. اچھا, کس طرح کی خواتین یہاں پہ آتی ہیں؟ لوگ ان کے بچے چھوڑ دیتے ہیں, پوچھتے نہیں ہیں, کس طرح کی یہ خواتین ہیں؟ اچھا, آپ کے پہلے سوال کا میں جواب دے رہی ہوں کہ جو حکومت تو بالکل کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, کوئی آتا ہی نہیں ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یہاں حتیٰ کہ یہاں جس علاقے میں رہ رہی ہوں اس علاقے کے بھی تو کوئی کونسلر یا کوئی اس کے وہ ہوں گے MNA یا MP, یہیں سے ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں تو وہ آگے اسمبلیوں میں جاتے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا, بالکل نہیں کوئی پوچھتا. ہاں, اللہ کے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے اگر ہم لوگوں کو اس کام کے لیے چنا ہے نا کہ آپ ان کی خدمت کرو, تو ان کے لیے بھی اللہ پاک آگے رزق دینے کے لیے کوئی سبب بنانے کے لیے اپنے بندے چنتا ہے جو وہ ڈھونڈ کے ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ آپ کو کچھ چاہیے ان عورتوں کے لیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک آسانیاں دکھاتا ہے. اگر نیک کام کی طرف آپ چلو گے تو وہ اللہ پاک راستے کھولتا ہے اور آسانیاں کرتا ہے. اچھا, یہ ماہانہ کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں آپ کے یہ ساری؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی صفائی کا اور ایک لڑکی بھی کام کر رہی ہے, بڑا شاندار, ہر چیز مینٹین کی ہوئی ہے. تو یہ مہینے کے کتنے کا اخراجات ہیں آپ کے؟ اخراجات تو ابھی ہم لوگوں نے تو کلیکٹ نہیں کیے ابھی تک. میں نے کلیکٹ, اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں, آپ بتائیں مہینے کا کتنا خرچ, بالکل کلیکٹ نہیں کیا. بس جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ توکل چل رہا ہے. باقی صفائی ستھرائی کا وہ میرا گھر ہے, تو یہ جو میرے گھر آتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا ہی گھر ہے. اچھا, یہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ میرے 4 بچے ہیں. تو میرے بچے بھی ساتھ ہی ہم لوگ برابر. 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی, وہ کراچی میں ہوتی ہے. باقی جو دوسرے میرے بچے ہیں وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اگر وہ کسی کو اچانک ایمرجنسی ہاسپٹل کے لیے جانا پڑتا ہے تو میرا بیٹا میرے ساتھ جاتا ہے. بچے اگر نیچے کوئی کسی کو آواز آئی ہے, کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ہم لوگ بھاگے نیچے آتے ہیں. بس یہی سمجھے کہ جیسے گھر میں کوئی دادی نانی اور پھپھی ایسے سسٹم ہے, بالکل ایسا سسٹم چل رہا ہے, کوئی غیر غور کا کوئی چکر نہیں. اچھا, میری ابھی آپ کے بڑے بیٹے سے بات ہوئی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہہ رہے جی ہم تو ان کے نوکر ہیں اور ان کے خدمت گزار ہیں. مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی. ابھی وہ چلے گئے ہیں کسی جگہ. تو یہ آپ کے سارے بچے اپنے شوق سے ہی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ آپ یقین کریں کہ جب دعائیں ملتی ہیں نا ان سے, پہلے دن آتی ہیں ہم لوگ تھوڑا سا ہوتے ہیں کہ وہ کچھ تھوڑی سی ڈسٹرب بھی ہیں. گھر والے جب چھوڑ کے جاتے ہیں چیخیں مارتی ہیں, وہ ٹائم ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے تو مشکل ہوتا ہی ہے, ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم اس رات سوتے نہیں ہیں کہ جب وہ چیخ رہی ہوتی ہیں, رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں گھر بھیج دو, تو گھر والے تو فون ہی بند کر دیتے ہیں. تو بس بچے پھر بڑا پیار ہو جاتا ہے. کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم لوگ تو بالکل ان کے ساتھ ہی بالکل اپنوں جیسا ہی ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہی ہیں. اچھا, اس میں ظاہر ہے کہ جب بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں, چونکہ یہ خواتین کے حوالے سے ہے تو عورتیں یہ ادھر آتی ہیں, تو کوئی ایسے بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے کہ جب خاتون کوئی ادھر آتی ہے, بڑبڑاتی ہے, شور مچاتی ہے, یا کوئی اور نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, تو کوئی اس طرح کے کیسز بھی آپ کے پاس آتے ہیں؟ ہاں جی, آتے رہتے ہیں. اس طرح کے تو کیس زیادہ ہی ہوتے ہیں کہ اکثر آپ میرے خیال سے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم خواتین جب ٹھیک ہوتی ہیں تو گھر والے وہ بڑا خیال کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ کام کرتی ہیں, کام کرنا ہے, کچن کا کرنا ہے, بچوں کو سنبھالنا ہے, ہر چیز گھر کی دیکھنی ہے, تب تک ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں. جب تھوڑے سے ڈسٹرب ہو گئے یا تھوڑی سی بیمار ہو گئی, ہمیں کس نے سنبھالنا ہے؟ وہ پھر ہم سے آہستہ آہستہ بچوں کو یا ہسبینڈ کو, یا آپ ایسا کر لیں کہ اگر شادی
शादी नहीं हुई है तो वो भतीजे भतीजियाँ वो सब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो पानी मुझे पिलाना है, उन्होंने मुझे खाना खिलाना है, मैंने बेड पे लेटे, वो फिर मैं उनको बुरी लगना शुरू हो जाती हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता घर वाले क्या करते हैं कि इसको बाहर ही निकाल दें। जब तक मैं काम की हूँ मैं अच्छी हूँ, जब मैं थोड़ी सी बेड पे चली गई तो दूसरों को बुरी लगना शुरू, वो तब हमारे पास ये ही केस आते हैं कि जब तक आपके काम की मैं नहीं रही तो बस उसके बाद मैं घर से बाहर, तो वो यहाँ पे मेरे पास। अच्छा, इनमें से जो ख़वातीन इधर रह रही हैं उनके कोई बच्चे, कोई उनके पोते पोतियाँ कोई और कभी मिलने के लिए आए हैं इनको? सबसे पहले तो हम लोग रिलेशन के बगैर नहीं रखते। रिलेशन के अक्सर हमें फ़ोन आते हैं कि भाई अम्मा जी बैठी हुई हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अगर इनका कोई रिलेशन है तो आप हमारे पास छोड़ जाएं। रिलेशन के बगैर नहीं रखते। बाकी जो रिलेशन है वो भी जब छोड़ के जाते हैं उसके बाद वो कान और आंखें उनकी बंद हो जाती हैं, उनके मोबाइल बंद हो जाते हैं। हत्ता कि आप यकीन करें कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया, वो लड़के ने 2 शादियां की थी, तो उसकी एक ही बेटा था, तो वो अपनी माँ को छोड़ गया। माँ पूरा हफ्ता मेरे पास, आप यकीन करें कि पूरा हफ्ता वो उसका बैग उसके पास ही था, वो ना बैग छोड़ती थी और ना बाहर गेट के से हटती थी। यही गेट के वो सुराहों से देखती थी कि बाहर ना वो काशी आया है, तो वो रिक्शे पे आ गया मुझे लेने। वो उसका मैंने एंड तक उसको मैंने बड़ा उसका ख्याल किया, वो मेरे पास एडजस्ट नहीं हो पाई। वो बस यही उसके दिमाग में था कि मेरा बेटा आ रहा है मुझे लेने। तो मैंने उसके बेटे को कॉल की, उसने कहा जी मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो बड़ा मजबूर हूँ। मैंने कहा कि आप खुदा का वास्ता है कि एक दफ़ा इनको ले जाओ, कुछ दिन रखो, फिर मेरे पास छोड़ जाना, तुम्हारी अम्मी बड़ी उदास हुई है तुमसे। उसने मेरा नंबर बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मेरे पास और किसी का नंबर नहीं था। मैंने क्या किया कि 2-3 दिन गुजरे, जब मैंने देखा कि वो और ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई जा रही हैं और ही नीचे जाई जा रही हैं, मैंने क्या किया कि अननोन नंबर से उसको फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने उसे कहा कि अगर तुम प्यार से नहीं ना मानोगे, यहाँ पे तो नहीं मानोगे, मेरा ये नंबर बंद कर दोगे, आगे जाके खुदा को क्या जवाब दोगे? खुदा का वास्ता है तुम इसको 3-4 दिन के लिए ले जाओ अपनी माँ को, इनको पूछो, इनका ख्याल करो, ये थोड़ी सी सेट हो जाएंगी तो फिर इनको छोड़ देना। वो बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो उसको मैंने समझाया काफ़ी कि आप इनको लेके जाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, यहाँ पे तो तुम छुप जाओगे, आगे अल्लाह से कैसे छुपोगे? तो बस अल्लाह का शुक्र है वो आके लेके गया, बस रोया बड़ा, तो अपनी माँ को खैर लेके आता। वाह, अच्छा, इसमें आपका शेड्यूल क्या होता है? ये कितने बजे सुबह उठती हैं? नाश्ते में क्या मिलता है इनको? खाने में जो आप खुद खाना घर के लिए पकाती हैं, ये खाना ये लोग खाते हैं? मेरा और इनका सब, मेरी फैमिली का और इनका एक ही खाना पकता है जो मैं खुद पकाती हूँ। तो कोशिश होती है कि इनको ज़्यादा नरम ग़िज़ा दी जाए। सुबह 7 बजे जिन्होंने नमाज़ पढ़नी है वो सुबह 6 बजे उठ जाती हैं, अपनी नमाज़ पढ़ के फिर अपना आराम कर लिया। 7 बजे, 7:30, 8 बजे सब उठे होते हैं, उठ के नाश्ता किया, उसके बाद गुस्ल दिया सबको, फिर वो 12 बजे फ्रूट का टाइम हो जाता है, वो सबके लिए फ्रूट रखा, खाने का टाइम हो, प्रॉपर टाइम से हर चीज़ टाइम से, कि रात 8, 8:30 सब ने खाना खा के सो जाना, अपने बेड पे चले जाना होता है। अच्छा, टीवी भी मैंने देखा है LED लगी हुई है, तो वो कुछ ख़वातीन ऐसी हैं बुजुर्ग जो टीवी वगैरह भी देखती हैं? हाँ जी, बिल्कुल घर जैसा ही है कि जिसका दिल कर रहा है वो अपना, जिसका दिल कर रहा है वो अपना कुरान पाक पढ़ रहा है, जिसका दिल कर रहा है वो अपना आराम कर रहा है, कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कुछ दिन पहले, कोई 5-6 दिन पहले, शायद आप लोगों ने सुना हो कि करीशा नगर में एक बेटे ने अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था, उनके दोनों हाथ तोड़ दिए थे, उनके सर पे कोई शायद वो कोई चीज़ मारी थी जिससे उनका सर भी फट गया हुआ था। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी वो भी मेरे पास। अभी वो 5-6 दिन हो गए वो मेरे पास, उनके दोनों बाजुओं पे प्लस्तर लगा हुआ, वो भी मेरे पास आई हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, उनका भी तो ज़्यादा हम लोगों का रुझान उनकी तरफ ही है। तो उनका बेटा दोबारा पूछने नहीं आया? नहीं, ये तो उनके मेरे ख्याल से उनके जो मोहल्ले वाले लोग थे उन्होंने ही पता करके तो वही यहाँ पे छोड़ के गए हैं। उनके मेरे ख्याल से कोई 3-4 माह से वो नहाई नहीं हुई थी, बस अजीब उनका हालात थे। तो बेटे का तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है, कहाँ। अच्छा, अगर कोई मुखय्यर हजरात इस डोनेशन देना चाहें तो आपका कोई बैंक अकाउंट है या किस तरह वो मदद करना चाहें तो वो कर सके? जी, हम लोगों के इदारे का अकाउंट है, वो आपको मैं अभी दे देती हूँ, वो आप अपने उस पर चला दिएगा। बस बाकी जो इस नेक काम में शरीक होना चाहते हैं
تو وہ اللہ اور ان کا معاملہ، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں کرے گا اور ان کے لیے بھی آسانیاں۔ اچھا، لاہور اور کراچی کے لوگوں میں کوئی فرق ہے ڈونیشن کے حوالے سے؟ کراچی کے لوگ کیسے ہیں؟ لاہور کے، کراچی میں تو آپ کا مرکز ہے، وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں خواتین بھی ہیں، اور میرا خیال ہے ادھر اچھی خاصی وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی چل رہا ہوگا۔ لاہور میں کیسا رجحان ہے؟ لاہور کے لوگ ابھی سو رہے ہیں، وہ ابھی اٹھے نہیں ہیں، جب اٹھیں گے شاید پھر پتہ چلے گا۔ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، تو میں تو اپنی مدر سے یہی کہتی ہوں، امی کہتی ہیں آنسا لاہور میں لوگ، میں نے کہا ابھی وہ سو رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ کراچی کے لوگ جاگ رہے ہیں۔ جی، جس طرح آپ نے یہ گفتگو سنی، اور جو مخیر حضرات، یہ داتا کی نگری ہے، یہاں پہ بھی کروڑوں لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، اور میں نے یہاں پہ آج بنت فاطمہ کا وزٹ کیا۔ آپ یقین کریں کہ بہت سارے اچھے گھروں سے یہ گھر اچھا ہے، جس طرح ان کے بستر ہیں، جس طرح ان کا وہ لابی ہے، ٹی وی ہے، اور ان کا کچن شاندار ہے، اتنا اہتمام سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی اس طرح نہیں کرتے ہوں گے جس طرح انہوں نے اپنے گھر کا اس اولڈ ہوم کو رکھا ہوا ہے۔ تو جو میرا یہ پروگرام دیکھیں، میری ان سے گزارش ہے ایک دفعہ یہ یہاں پہ آ کے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ کتنا کام ہو رہا ہے، اور ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ حکومت بھی یہ کہتی ہے، حکومت نے بہت سارے یہ مسافر خانے قائم کر رہی ہے، اور اس میں بھی مخیر حضرات کی مدد سے ہی ہو رہا ہے۔ اگر وہ اس مسافر خانوں میں اور دیگر جگہوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی ان کی کیپیسٹی مزید بڑھ سکتی ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کے بچے ان کو پوچھتے نہیں ہیں، اور ان کے اپنے گھروں میں بڑا برا حال ہے۔ تو برائے مہربانی آپ بھی اس طرف توجہ دیں۔ تنویر احمد، سٹی نیوز، لاہور۔